السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اور مدد اس بات کی طلب کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک بہترین دعا ہے، مقبول دعا ہے، جس کا مانگنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس دعا کو نہ مانگے۔ اگر کوئی شخص دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اللہ سے اقرار کرتا ہے اور اقرار کر کے اللہ سے سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے۔ آپ سوچیں اور اپنے آپ سے ایک سوال ہمیں کرنا ہے، کیا میں نماز میں اس استحضار کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں؟ آدمی بیٹھ کے سوچے، ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنی ضروری ہے۔ ایک انسان اگر بھوکا مر جائے جہنم میں نہیں جائے گا، ایک انسان اگر بغیر کپڑوں کے دنیا سے چلا جائے بھوکا نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہدایت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، حشر کے میدان میں اس کی یہ تمنا ہوگی کاش میں دنیا میں ہدایت کو لے کر آتا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ایک انسان حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ تمنا کرتا ہے اس وقت اگر میرے پاس زمین بھر کر بھی اگر دولت ہو، خزانے ہوں، ان سب کو دے کر میں آج اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اب سوچیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، گری پڑی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی سوچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر اتنے اہتمام سے ہر مسلمان کو یہ دعا کیوں مانگنے کا حکم دے رہے ہیں؟ بلکہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اصل میں مانگنے کی چیز ہے، یہ سورۃ المسئلہ، سورۃ السوال ہے، اللہ سے سوال۔ اسی لیے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ھذا لعبدی، ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، اب جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا وہ میں دوں گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے سوال کرے آئس کریم کا، چاکلیٹ کا، ایک ماں کی محبت جو ہے اسے دینے پہ مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو سوچے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلائیے، میری رہبری فرمائیے۔ جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا کہ ہدایت کے راستے پر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر مجھے چلائیے اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجئے، اور اس راستے کی صحت پر اطمینان بخش دیجئے۔ یہ راستہ بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ اس راستے پر اطمینان، اس راستے پر انشراح، اس راستے پر مطمئن ہو جائے، اور اے اللہ اس راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں، جو منزل تک پہنچنے میں رکاوٹوں کا سبب بن رہے ہیں، یا اللہ ان کو دور کر دیجیے، یا اللہ دور کر۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر، اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ ایک سانس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔
ایک آدمی کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، نہیں، آدمی کیا مانگ رہے ہیں؟ سوچے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ جواب تصور کرے، جب بندہ ایک جملہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی، میرے بندے نے میری ثنا، میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کو بیان کر دیا. یعنی اللہ جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ جواب دیتے ہیں. یا ایسی مبارک صورت، یا ایسی مبارک. تو اسی لیے دوستو، بندہ جو ہے، آدمی اللہ سے مانگے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا. بعض مرتبہ قیمتی چیز بہت مشکل ہوتی ہے. قیمتی چیز مشکل ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. سستی چیزیں سب کے پاس ہوتی ہیں، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. چونکہ ہر انسان کی ہدایت ضرورت ہے اور بڑی قیمتی ہے، اللہ نے اس کے لینے کا آسان راستہ بنایا. بس اس راستے پر بندہ چلے گا، اللہ اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ کرتے چلتے ہیں. وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ چلتا چلا جائے گا ہدایت پر، اور اس روشنی میں وہ چلے گا، اس روشنی میں وہ چلے گا. ہدایت ایک روشنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اندھیرے میں، جس وقت فجر کی نماز کا وقت کا اندھیرا ہوتا، اس اندھیرے میں اللہ سے اس روشنی کو مانگتے تھے. اے اللہ، تو اپنی قدرت سے جس طرح یہ سورج لا کر ساری دنیا کو اور ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے، اے اللہ تیری اسی قدرت کا واسطہ ہے، تو میرے دل کے اندھیروں کو دور کر دے. اندھیرے ہیں، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، کبر کا اندھیرا، تکبر کا، بڑائی کا اندھیرا، حسد کا اندھیرا، ظلمات ہیں، انسان کے دل میں اندھیرے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میری رہبری کر، مجھے چلا لیجیے راستے پر، مجھے منزل تک پہنچنا ہے، اس کے لیے مجھے روشنی کی ضرورت ہے. سب سے پہلی روشنی یا اللہ تو میرے دل میں ڈال دے. وہ ہدایت کی روشنی جب دل میں اترتی ہے تو آدمی کے دل کے اندر کے اندھیرے نکلنے شروع ہوتے ہیں. اندھیرے کی خصوصیت پھیلنا نہیں ہے، اندھیرا پھیلتا نہیں ہے. اندھیرے کی خصوصیت یہ ہے کہ خالی جگہوں کو وہ پکڑ لیتا ہے، جہاں جگہ خالی ہوتی ہے وہ وہاں پہ پکڑ. لائٹ کی خصوصیت پھیلنا ہے. دنیا میں سب سے تیز ترین رفتار جو چیز ہے وہ لائٹ ہے، روشنی ہے. اس کی خصوصیت پھیلنا ہے، اندھیرے کی خصوصیت پھیلنا نہیں ہے. جب انسان روشنی کو لیتا ہے، ہدایت کو لیتا ہے، اندھیرا بھاگتا ہے. وہ دل کے اندر کا اندھیرا، کفر کا، نفاق کا، حسد کا، کبر کا، غلط وسوسوں کا، کسی کی حقارت کو دل میں رکھنا، یہ اندھیرے ہیں. پھر اندر وہ جب روشنی آتی ہے، پھر اس روشنی سے وہ دیکھتا ہے اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں ناکامی ہے. اس روشنی سے انسان فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں دھوکہ نہیں ہوتا. وہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اپنے مستقبل کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس بات کو سوچو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. وہ کل کیا ہے؟ جس آدمی کے دل میں اندھیرا ہو اس کا کل بہت چھوٹا ہے. وہ تو دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلے کرے گا، اپنے لیے فیصلے، اپنے بچوں کے فیصلے، اپنے بچوں کی تعلیم کے فیصلے. یہ بھی کہ میرے بچے اچھی ڈگری کر لیں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، بہت بڑی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن ہمیں وہ ہمارا جو ہدایت کی جس کو مانگ رہے ہیں وہ جب دل میں اترتا ہے تو ایک مسلمان اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچے کی آخرت بنے، میری نسلوں کی آخرت بنے، اس کی قبر کی زندگی بنے، اس کے موت کے وقت کے حالات بنے. جب وہ میرا بچہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو وہ کامیاب ہو، اس کے نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ہو. ہاں اقرؤ کتابیہ، وہ کہے کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں. جس ماں باپ کے دل میں یہ ہدایت کا نور اس کے دل میں اترتا ہے، اس کی زندگی کے فیصلے اس طرح اس کا مستقبل کچھ اور ہے. اور جس کے دل میں وہ ہدایت کا نور نہیں ہے اس کا مستقبل تو بڑا مختصر ہے. اللہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مجسمہ ہیں، ہدایت کا نمونہ ہیں. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ
میرے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے وہ روشنی دے دیجیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ مجھے وہ نور، وہ روشنی، وہ ہدایت والی روشنی دے دے جس سے میں دیکھ سکوں کہ دنیا کا دھوکہ کیسے ہے، موت پر اس کا دھوکہ کیسے کھلے گا. میں دیکھ سکوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں. اگر وہ روشنی اگر نہ ہو تو پھر آدمی کا خرچ، آدمی کا کمانا، آدمی کے فیصلے، آدمی کی تربیت، آدمی کی زندگی کی ترتیب کا رخ کچھ اور ہوتا ہے. ہدایت کا معنی ہے کہ زندگی کا رخ صحیح ہو. یہ سب سے پہلے ہے اللہم انی اسألک رحمتا تہدی بہا قلبی. اے اللہ میں آپ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس رحمت کے ملنے پر دل کا رخ صحیح ہو جائے. اللہ کی رحمتیں ہیں، بندہ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتا ہے. ایک ایسی رحمت ہے اللہ کی جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنا سکھا رہے ہیں، جس رحمت کے ملنے پر بندے کے دل کا رخ صحیح ہو رہا ہے، اس کی سوچ صحیح ہو رہی ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا. یا اللہ میرے آنکھوں میں وہ بینائی تو ہے سب کے پاس، دنیا میں ہر انسان کے پاس کم و بیش سب کے پاس بینائی ہے، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بینائی میں وہ ہدایت کی روشنی مانگ رہے ہیں. یا اللہ وہ روشنی دے دے جس سے میں کچھ اور دیکھ سکوں، جس سے میں تیری رضا دیکھ سکوں، تیری ناراضگی کو پہچان سکوں، نفع اور نقصان کو دیکھ سکوں، اور اس کو دیکھ کر میں فیصلے کروں. میری نگاہ کسی پر اٹھے تو حقارت کی نہ ہو، میری نگاہ کسی پہ اس کے عیوب کو تلاش کرنے کے پیچھے نہ ہو. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا. کیسے انہیں آپ دیکھیے، سوچیں کیسا مبارک دین، کیسی مبارک تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنی اہم قیمتی چیز ہے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کی روشنی. اس روشنی کے بغیر انسان بھٹکتا رہتا ہے. بھٹکنا کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے میں لکڑی سمجھ کر سانپ پکڑ لیا اور اس سانپ نے اس کو ڈس دیا، اس کا زہر اس کو تباہ کر دیا. آج دیکھیں اس روشنی کے بغیر ہمارے فیصلوں کو، اس روشنی کے بغیر ہمارے جملے، ہمارے بچوں کی زندگیاں کہاں پہ جا رہی. اللہم اجعل فی سمعی نورا. یا اللہ میرے کانوں میں سنتا ہوں میں، لیکن اس کان کے اندر یا اللہ ہدایت کی روشنی ڈال دے. جب ہدایت کی روشنی اس کان میں آئے گی، سب سے پہلا اثر سمعنا و اطعنا. آدمی اللہ کی بات کو سنے گا اور اس نیت سے سنے گا کہ مجھے ماننا ہے، مجھے اطاعت پر آنا ہے. آدمی کا سننا ہدایت کا ذریعہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ آگے پیچھے، ومن فوقی ومن تحتی ومن عن یمینی وعن یساری نورا. یا اللہ مجھے نورانی بنا دے. جس ماحول میں رہوں، جس جگہ میں رہوں، وہ ہدایت کا ماحول رہے. روشنی کا ماحول کا مطلب کیا؟ ہم کوئی آدمی اندھیرے میں ہے یہاں پہ، نہ راتوں میں اندھیرے میں ہے، نہ دن میں اندھیرے میں. وہ کس روشنی کی بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس روشنی کی، اس نور کی جو ہدایت والی ہے. آدمی ایسے ماحول میں رہے جس ماحول میں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا دیتے تھے اور اس بات کی ترغیب دیتے تھے. دعا دی آپ نے ایک صحابی کو، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اے اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے. اے اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے. یہ بتایا جا رہا ہے مجھے ایک معاشرے کے اندر، ایک ماحول کے اندر کیسے رہنا ہے. سورج کے اندر اگر اندھیرا ہو تو سورج پوری دنیا کو اندھیرا پھیلائے گا. اگر سورج کے اندر یہ روشنی ہے، اسی لیے ساری دنیا کو یہ روشن کر رہا ہے. ایک مسلمان، اس کے اندر اگر یہ ہدایت والی روشنی ہے، یہ جاب پہ ہے، گھر پہ ہے، یہ مارکیٹ میں ہے، کسی بھی شعبے میں کہیں بھی ہے، ایک اندر سے روشنی پھیل رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں مہدین. اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ ان کو بنا دے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی، ہدایت پر ثابت قدم رکھ. ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اس بات، کیونکہ دیکھیے یہ دور ہی ایسا ہے، یہ دور بڑا خطرناک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم.
جیسے اندھیری رات، اس کے ٹکڑے کیسے ہر آنے والا رات کا حصہ پچھلے حصے سے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اندھیرا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا جا رہا ہے، اس اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے اندر ہدایت کی، اعمال کی روشنی اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر وہ نماز کی، وہ ایمان کی، وہ تقوی کی، وہ اخلاق کی، اس روشنی سے ان فتنوں کے اندر رہو، ورنہ پتہ نہیں کون سی گمراہی، کون سی فکر، کون سا نظریہ، کون سی سوچ تمہارے ایمان کو حملہ کر دے۔ اور آئے گا ایسا دور، آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، ایک آدمی صبح صبح مسلمان ہوگا اور شام ہونے تک ایسی چیز اس کے سامنے آئے گی، اس کا نظریہ بدل جائے گا، اس کی سوچ بدل جائے گی، فکری انحراف ہو جائے گا، ذہنی طور پہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا، سوچ بدل گئی۔ آج ہے یہ چیز۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ محتاج بن کر، ضرورت مند بن کر، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب کے سب راستے کے محتاج ہو۔ اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں چلنے کے لیے تمہیں روشنی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ فاستہدونی، ہدایت میرے قبضے میں، مجھ سے سوال کرو۔ اللہ کہہ رہے مجھ سے مانگو، اللہ کہہ رہے مجھ سے مانگو، اور اللہ طریقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ تو سوچیں قبول نہیں کریں گے اللہ؟ کیا وجہ؟ آدمی بیٹھ کے سوچے، کیا میں 5 نمازوں میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے مانگنا ہے۔ اور دعا کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کو ہمیں ایڈ کرنا ہے، اس کو شامل کرنا ہے ہمیں، کیونکہ قرآن پاک کو شرط لگا دی، ہدایت چاہیے، سب سے پہلی چیز اللہ سے مانگو، اور دوسری چیز ایک راستہ ہم بتا رہے ہیں، اس راستے پر چلنے کی محنت کرو، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، ایسے اللہ کے خوش نصیب بندے گزر چکے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ایسے لوگ ہیں جو چل چکے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا، یہ ہدایت والی جماعتیں ہیں، یہ ہدایت، انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہدایت والی ہے، صحابہ کی جماعت ہدایت والی ہے۔ ان جماعتوں کو، ان کی زندگیوں کو جب پڑھیں گے، سامنے رکھیں گے، آدمی کا رخ بار بار صحیح ہوتا رہے گا۔ پتہ ہے سوچیں کیا مانگ رہے ہیں نماز میں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ بعض مرتبہ اگر سوچ لے تو آدمی سوچے گا میں کیا مانگ رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں آپ، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی زندگی اٹھائیں۔ اللہ نے ان کی دنیا کو دین کے لیے مانگا، اللہ نے ان کی دنیا کو دین کے لیے مانگا، نبیوں کی زندگی دین پر، ان کی صلاحیت دین پر، صدیقین کی صلاحیت دین پر۔ تو ہمیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے ہدایت والے راستے پر چلائیں، خاص طور پر ایسے علاقے، ایسا ماحول جو ناموافق ماحول ہے، جہاں پر حالات ناموافق ہیں، جہاں پر ارتداد کی فضا بنی ہوئی ہے، جہاں پر شیطانی تحریکات چل رہے ہیں، وہاں پر تو بہت زیادہ اگر کوئی شخص فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اس کا سب دیکھو، ایک انسان وہ ہے موافق ماحول میں کام کر رہا ہے، ایک انسان وہ ہے جو بالکل مخالف فضاؤں میں کام کر رہا ہے، فرق ہے نہیں ہے، اجر بڑھ گیا، مقام بڑھ گیا۔ خود ہم دیکھیں اس ماحول کے اندر ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے مساجد کو مضبوط کریں، اور اپنے بچوں کو مکاتب سے، مساجد سے، اداروں سے جوڑیں۔ مسجدیں ہدایت کا مرکز ہیں، مسجدیں ہدایت کا مرکز ہیں۔ مسجد سے جڑنے کا تعلق نماز ہے، نماز سے جڑنا، مسجد سے جڑنا، اور مسجد سے جڑنا ہدایت سے تعلق کا ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔
علی تمہارے ذریعے سے، تمہاری کوشش سے، تمہاری فکر سے ایک آدمی بھی اگر دین پر آ جائے، خیر کے راستے پر آ جائے، اس زمانے کی قیمتی سواری سرخ اونٹ تھی، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس ماحول میں رہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ہمیں اس ماحول میں رکھا، اور یہاں پر ادارے ہیں، مساجد ہیں، ان اداروں کو مضبوط کرنا، ان اداروں سے اپنا تعلق جوڑنا، ان اداروں میں جو پروگرامز ہیں، جو اعمال ہیں، اس میں اپنے کو، اپنے بچوں کو جوڑنا، اس سے دیکھیں، اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ گمراہیاں تیز آندھیوں کی طرح چل رہی ہیں، اگر ان سے بچنا ہے تو آدمی قلعوں میں آئے۔ قلعہ مسجد ہے، قلعہ دینی ادارہ ہے، اور قلعہ نبیوں اور صحابہ اور صدیقین اور صلحاء کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ آنے کے لیے آدمی اپنی حفاظت، اس کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ پھر کیا ہے؟ اگر آدمی بے فکر رہے، جیسے بھیڑیا بکری کو اچک لیتا ہے، کون سی تحریک، کون سی سوچ، کون سی فکر ہمارے نسلوں کو اچک لے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمیں ہمارے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے۔